اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم اشرف الانبیاء مرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، آج کچھ مختصر سی گفتگو اخلاقیات اور باہمی روابط کے بارے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. خوش اخلاقی، خوش گفتاری، رواداری، محبت، خلوص، صلہ رحمی، یہ سارے خوبصورت الفاظ ہیں اور خوبصورت رویے، یعنی جب ان کو بروکار لایا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت بیہیویئرس نظر آتے ہیں. ان کو بروکار لانے اور روزمرہ میں جگہ دینے سے سماجی روابط خوشگوار ہو جاتے ہیں، باہمی شکایات اور رنجشوں میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر ان پر عمل اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی سنت اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کی معرفت رکھتے ہوئے، ان پر یقین رکھتے ہوئے اور ان سے مطابقت رکھتے ہوئے انہی خطوط پر جب اڈاپٹ کیے جائیں تو پھر یہ عبادت کے درجے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یقیناً اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. لفظوں کی صرف اوپر کی سطح تک رسائی ہو تو یہی خوبصورت الفاظ اور اعمال ایک تصنع کا شکار ہو جاتے ہیں. لفظوں کو اگر ہم صرف اوپر کی سطح تک رہیں، یعنی ہم نے اس کے اندر اس کی روح تک نہیں پہنچے ہیں، اور ہماری رسائی جو ہے وہ صرف الفاظ کی اوپری سطح تک رہے، تو پھر یہ ایک تصنع کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہماری رسائی ان کے اصل مطالب اور ان کی روح تک ہو تو پھر یہ معنی خیز ہوتے ہیں، اور ورنہ یہ کاسمیٹک طریقے پر ہی محدود رہتے ہیں. عزیزان گرامی، کاسمیٹک طریقوں سے یعنی مصنوعی طریقوں سے جو عمل کیا کر کے خود کو اگر ہم خوش اخلاق ثابت بھی کر دیں، پیش بھی کر دیں، تو یہ ایک کاسمیٹک اخلاق جو ہے اس کا رد عمل بھی کاسمیٹک ہی رہے گا. یہ بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو ایک تجارتی یا ایک محض سماجی رواداری کے طور پہ کچھ خوش اخلاقی کا اظہار کیا ہے، تو اس کا اثر بھی اسی طرح سے ہوگا. یہ دلوں تک رسائی نہیں کرے گا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہاں پر اس چیز کا ہم شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوش اخلاقی سے سامنے والے کو متاثر کیا ہے، اس کے دل کو ہم نے مسخر کیا ہے، مگر ایسا ہو نہیں پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ دل سے بات نکلی ہے، نہ اس کے دل تک اس کو رسائی ملی ہے. بس ہوتا یہ رہا ہے کہ تو میرا حاجی بگویم من ترا حاجی بگو، جبکہ ان خوبصورت الفاظ کے پیچھے اتنے خوبصورت جذبات نہیں ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جذبات اور الفاظ کی ادائیگی کے اندر 180 ڈگری کا فرق آ جاتا ہے، یعنی بالکل بالعکس ہوتے ہیں. تو گویا کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ تو میرا پاجی بگویم من ترا پاجی بگو. تو میرے محترم سامعین، عزیزان محترم، آج ہم کچھ توجہ ان الفاظ، اعمال کے معنی، مطالب اور کیفیات پر دیتے ہیں. آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوش اخلاق رویہ اور گفتگو میں مطلوبات کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں، کون سی باتیں ہیں، کس قسم کے رویے ہیں، کیسے الفاظ ہیں کہ جو ہم ادائے کریں تو ہمیں اصل روح خوش اخلاقی کی میسر ہو اور ہم سے ادا ہو. تو پہلی بات تو ہے لہجہ نرم ہونا چاہیے. ہمارا اگر لہجہ نرم ہے تو سامنے والے کی سماعت جو ہے وہ اس کی توجہ لیتی ہے. غیر ضروری الفاظ سے پرہیز کیا جائے. اگر ہم غیر ضروری الفاظ سے اگڑم شگڑم بولتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نفس مضمون کو متاثر کر دیتا ہے، وہ نفس مضمون کو پیچھے کر دیتا ہے، اور ہمارا
جو معافی ضمیر ہے وہ اپنی اصلیت کے لحاظ سے وہ سامنے والے تک پہنچ نہیں سکتا۔ تعریف و توصیف بڑی خوبصورت بات ہے، سامنے والے کی تعریف و توصیف کرنے چاہیے، مگر اس میں اعتدال کیا کہ نہ تو ہم اس کی تعریف و توصیف اس قدر کریں کہ وہ انتہائی چکنی چپڑی الفاظ ہمیں غیر ضروری خوشامد کے دائرے میں داخل کر دیں، اور نہ ہی ہم اس پر اس قدر کنجوسی کریں کہ ہم سامنے والے کی کسی خوبصورت بات اور کسی خوبصورت عمل کی ہمیں کہنے میں کوئی تکلف ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ اپنی بات کہنا اور مقابل کی بات سننا، یہ بڑا ہمارا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم سنتے کم ہیں، سناتے زیادہ ہیں۔ یہ سب کے لیے نہیں، لیکن کثرت سے ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سننا کم چاہتے ہیں اور سنانا زیادہ چاہتے ہیں۔ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی مولوی کے لیے کہا تھا کہ سمجھے کم سمجھائے بہت۔ تو یہ والا بھی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ جو ہمارے مطالب کو، ہمارے مفاہیم کو سامنے والے مقابل سے سامنے کے دل تک نہیں پہنچتا اور پہنچنے سے روکتا ہے اس کی توجہ۔ اچھا، اب جب وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے یا کوئی بات کہہ رہا ہے تو ہم اس کو توجہ دیں۔ عموماً ایک ہماری کمزوری یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ جب ایک موضوع پر ہم دو آدمی بات کر رہے ہیں، اس سامنے والے نے بات کہی تو ہمارا ذہن جو ہے وہ کل بلانے لگا اور ہمیں بھی کچھ اسی سے جیسی کوئی مثال یاد آنے لگی۔ اب ہم تڑپ رہے ہیں کہ یہ چپ ہو اور ہم بولیں، ہم اس کو پیش کریں۔ یقیناً یہ عمل ہمارا جو ہے توجہ بانٹ دیتا ہے، اس سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، ہم اس سے توجہ نہیں دیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے نہیں، اس کی جو خوبصورت چیز ہے اس سے محروم رہ گئے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہاں سامع ایک اچھا اگر متکلم ہونا چاہیے، ہمیں اچھا بولنے والا ہونا چاہیے، تو ہمیں ایک اچھا سامع بھی ہونا چاہیے اور سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ ہم اس کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ اختلاف خیال کو، یقیناً یہ تو ایک فطری عمل ہے، سب لوگ ایک جیسی شکل نہیں رکھتے، ایک جیسا لہجہ نہیں رکھتے، ایک جیسا خیال نہیں رکھتے۔ ایک ہی معاملے پر آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے۔ تو یہ اختلاف خیال جو ہے اس کو پہلے تو ہمیں محدود رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں گنجائش، آپ کے لیے ایک بارڈر اور میرے لیے اپنا ایک بارڈر، یعنی اختلاف تو ہوگا۔ میرے ذہن نے جب پہلے تسلیم کر لیا کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہم دو مختلف شخصیتیں ہیں، ہمارے خیالات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اب اپنے اختلاف کو معذرت کے ساتھ، یعنی جب اختلافی جملہ بولنے والے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم یہ کہیں کہ ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں مناسب ہے، مگر میرے ایک اور خیال ہے، مجھے تھوڑا سا ایک خیال ہے، میں وہ سامنے آپ کے لانا چاہوں گا، اگر آپ اس پر توجہ دیں یا آپ اسے پسند فرمائیں۔ اگر یہ کہہ کے جب ہم معذرت کر کے جب گفتگو آغاز کرتے ہیں، خاص طور پہ اختلاف خیال کو کہ گفتگو میں، تو پھر سامنے والا بھی ہمیں توجہ دیتا ہے اور وہ ہمارے بات کو بھی سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ مکروہات کیا ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ کراہت ہونی چاہیے، جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، وہ خوش اخلاقی کو متاثر کرتی ہیں اور ہماری شخصیت کو متاثر کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ہوتی ہے چیخ کر سخت لہجے میں بات کرنا۔ لہجہ ہمیشہ سخت کریں، بات موقف آپ کا کس قدر بھی مضبوط ہو، لیکن آپ کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے اور بلند آواز میں چیخ کر گفتگو نہ کریں۔ پھر اپنے موقف کو پیش کریں مختصر الفاظ کے ساتھ۔ غیر ضروری الفاظ کی بھرمار جو ہوتی ہے وہ بھی نفس مضمون کو متاثر کرتی ہے، وہ بھی آپ کی بات کو نیچے دبا دیتی ہے، چھپا لیتی ہے، اور اس لیے اگر محدود الفاظ، چنے ہوئے الفاظ کے ساتھ جب ہم اپنا موقع پیش کرتے ہیں تو سامعین کے لیے، سامع کے لیے وہ قابل توجہ ہوتا ہے اور قابل ایبزارپشن بھی ہوتا ہے، وہ کنسیو کر سکتا ہے، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایک اور چیز ہے، وہ ہے تعریف و توصیف میں غلو کی حد تک جانا۔ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یا تو ہم تعریف و توصیف میں بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یا ہم جب کسی سے ہمیں خاص مقصد کے تحت کوئی منافع ہے یا کسی کو خوش کرنا ہے تو ہم وہاں تعریف اور توصیف میں غلو کی حد تک چلے جاتے ہیں، یعنی اصل اس کی
خوبصورت کیفیت کو 100 چند 4 چند 100 چند بڑھا کے بولتے ہیں. یعنی اب ہماری جو بات ہے جو وہ ایک اس کی تعریف یا توصیف کے زمرے میں سے نکل کے جھوٹ کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، اور یہاں ہم اپنی شخصیت کو جھوٹ جیسی غلاظت سے ملوث کر لیتے ہیں، اس میں ہم لت پت ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ نظر بھی نہیں آتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جھوٹ کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس قدر جگہ دے دی ہے کہ بدرجہ عیب اب ہم اس کو عیب نہیں سمجھ رہے، اور ہم اس لیے اس سے کراہت بھی محسوس نہیں کر رہے، اور ہم اپنی عام زندگی میں عام گفتگو میں جھوٹ کا سہارا جگہ بہ جگہ لیتے چلے جاتے ہیں. عزیزان محترم، سامنے ایک اور بات یہ ہے کہ سامنے والے کی اچھی بات یا اچھی رائے ہو تو یہ اس کے اوپر تعریف کرنا اس کی ہمت افزائی بڑھاتا ہے. اس کے لیے تو خاص قرآن میں احکام ہے. میں انشاءاللہ جب بطور خاص ان موضوعات پہ آگے گفتگو کروں گا تو میں قرآن اور حدیث کے وہ حوالے ضرور آپ کے سامنے لاؤں گا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے کہ جب کوئی خوبصورت بات دیکھو تو وہ اس کی تمہیں ضرور تعریف کرنا چاہیے. حتیٰ کہ تعاون کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ اس میں تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. پھر یہ کہ مقابل کے کسی غلط بات کو ہم نے دیکھا کہ یہ سامنے والے نے غلط بولا، اچھا اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ قطعی غلط ہے، بہت غلط ہے، یا وہ کم غلط ہے، یا وہ صحیح ہے اور ہم اسے صحیح سمجھ نہیں پا رہے اور ہم اسے غلط کہہ رہے ہیں. تینوں کیفیتوں کے اندر مقابل کی غلط بات کو حقارت سے اور جھٹکے سے رد کر دینا یہ بھی خوش اخلاقی کے بہت خلاف ہے. اسلامی اخلاق میں اس کی گنجائش نہیں ملتی ہمیں. مقابل کو بولنے کا موقع دیں، اس کی بات کو یکلخت رد نہ کریں، بلکہ جب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بہت غلط کہہ رہا ہے تو ہم اس سے کہیں کہ میں نہیں سمجھ پایا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ اس کو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مجھے ذرا بتائیں کیونکہ میرے خیال میں یہ کچھ ایسا درست نہیں ہے. جب میں یہ کہہ کے اور اس کی عزت بڑھا کے اس سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں، پوچھتا ہوں، تو یقیناً وہ اس کو بہتر طور پہ مجھے کنوے کر دیتا ہے. اب یہاں بات آتی ہے کہ مقابل کی بات کو یہ عیب جو ہے، یہ اب جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا بے پناہ ہے، بے پناہ ہے. عورت مرد بڑے چھوٹے عالم فاضل تمام لوگ ہیں کہ ہم مقابل کی بات کو پورا ہونے سے پہلے اس کا جملہ کاٹ دیتے ہیں، اور جملہ کاٹ دینے سے ہم اس کی بات کو منقطع کر دیتے ہیں، اس کی طبیعت میں ایک منفی جذبہ پیدا کرتے ہیں، ہم اس تمام گفتگو کو ضائع کر دیتے ہیں. اچھا حضرات گرامی سامعین کرام، میں اب یہاں اس کے منفی اور مثبت اثرات کا جائزہ بھی لینا چاہوں گا. تو آئیے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ ایک ہی عمل عامل اور معمول پر مختلف اثرات اور نتائج واقع کرتا ہے. کیا مطلب ہوا کہ اگر میں نے ایک عمل کیا، میں عامل ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے گفتگو، آپ معمول ہیں، تو ایک ہی عمل جب میں آپ کے ساتھ کروں تو کیفیات الگ ہوتی ہیں، اور جب آپ سے میں ریسیو کروں وہی چیز، اس میں کیفیات بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. یعنی میں اگر آپ سے کوئی سخت جملہ کہوں جس میں خاصا تضحیک کا پہلو ہو تو یہ بے عزتی آپ ضرور محسوس کریں گے اور میں اس کو بہت کم محسوس کروں گا. مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کتنا آپ کی حد تک کی، کتنا آپ کو. اگر میں آپ کو ایک پتھر ماروں تو چوٹ اس کو لگے گی جس کو میں نے پتھر مارا، اور مجھے اس چوٹ کا اور اس دکھ کا احساس کم سے کم ہوگا. مجھ تک وہ احساس منتقل نہیں ہو رہا، لیکن اس کے پاس وہ شدید ہے، اس کو وہ مکمل طور پہ اس چوٹ کا احساس اور دکھن اس کو پہنچی ہے. بہت سے لوگ، بلکہ زیادہ تر لوگ نادانستگی میں نادانستگی کہوں گا کہ جان کے کم کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، ریئر ہیں. وہ بڑے سیڈسٹ لوگ ہیں، وہ جو بھی ہے. میں کسی اور موضوع میں جب معائب کے گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ اس پہ آؤں گا. لیکن زیادہ تر لوگ نادانستگی میں بغیر سوچے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے اس کمی کا اور اس نقص کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ احساس اور خیال میں ان کے یہ بات ہی نہیں آتی کہ بے احتیاطی سے کہنے میں نے سامنے والے کو کتنا رنج دیا ہے. اسے ایسے لوگ خود پسند ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہی ہو جاتے ہیں. میں عام آدمیوں کا کہوں کہ وہ کثرت وہ ہے کہ جو بغیر محسوس کیے ہوئے یہ منفی چیز منتقل کرتی ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی گفتگو سے سامنے والے کو، اس کے ریمارک سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، اور ہم ایسا کرتے ہوئے شرمندہ بھی نہیں ہوتے. امید فاضلی ایک
جیسے میں مثال یہ دوں کہ ایک جملہ ہے تو میں اکثر یہ سنا ہے جملہ کہ بھائی میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو بڑی سچ بولتی ہوں، اب کوئی برا مانے تو میرا کیا قصور؟ تو عزیزان محترم، ہمارا قصور ہے، ہم نے اس سچ بولنے کے لیے اور سچ سننے کے لیے ہمارا رویے میں کچھ کمی رہ گئی تھی، ہمیں اس پہ رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا دیا ہوا زخم خاموشی سے نہیں سہے گا، سب لوگ آپ کی اس ایکزیلریشن سے، ایکزیلریٹڈ آپ کی گفتگو سے چپ نہیں رہ جائیں گے، کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو آپ کو جواب دیں گے۔ یہی سے فساد جنم لیتا ہے، یہی سے فساد اٹھتا ہے۔ اسی لیے شاید امید فاضلی ماشاءاللہ بڑے شاعر ہیں، انہی نے کہا کہ کسی کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، کسی کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ تو میں نے بھی اسی طرح سے اپنی کسی غزل کے ایک مصرع میں یہ بات یوں کہنے کی کوشش کی کہ کسی کو زخم نہ دینا زباں کے خنجر سے۔ تو ایک اور غزل میں جو بھی زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، چند ایک آدھ مہینہ پہلے ہی میں نے کہی، اس میں ایک شعر ہے، اس میں میں نے اس موضوع کو لیا ہے کہ ہمیں تجھ سے شکایت ہے کہ باتیں دل نشیں ہوتی، ہمیں تجھ سے شکایت ہے کہ باتیں دل نشیں ہوتی، کوئی سمجھائے واعظ کو یہ نفرت کی زباں بدلے۔ عزیزان محترم، اس موضوع کے کئی پہلو ابھی باقی ہیں اور ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں بات کریں گے، اور قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالوں سے اور ان کو پیش کرتے ہوئے آپ کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ والسلام۔